اسی طرح کمیونسٹ بھی جو ہے وہ اپنے عقیدے میں کٹر ہو گئے۔ تو ہم ذرا کیونکہ ہماری بنیاد ہی وہ پڑی تھی آزادانہ فکر کی، روشن خیالی کی، تو اس لیے جو ہے وہ جو ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نظر آتی تھی جو مطلب آزادانہ نہیں ہوتی تھی تو اس کے اوپر ہم تنقید کرتے تھے، اور وہ تنقید کرتے ہیں تو لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مذہبی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ان باتوں پر تنقید کریں تو وہ آپ پہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو کمیونسٹ ہیں یا ترقی پسند ہے ان پر بھی اگر کوئی تنقید کی جائے تو وہ پھر اس کو اپنی ذاتی تنقید سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی وہی رویہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ وہ ایکسٹریمز ہیں جو یہ ہمارے ہاں چل رہی ہیں۔ میرے خیال میں ڈائلاگ ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، آزادی فکر ہونی چاہیے۔ آپ اگر آزادی فکر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی دیں، آپ کو اگر یہ حق ہے تو دوسروں کا بھی حق ہے۔ تو مختلف نقطہ نظر جو ہوتے ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لے کر ہی آپ کسی صحیح بات تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں شہبازی صاحب نے سکھائی، اور وہی سمجھتے ہوئے یہ فکری سفر جاری ہے، کیونکہ انسان تو ساری عمر سیکھتا رہتا ہے۔ ابھی تک جو ہم نے سیکھا ہے تو یہی سیکھا ہے، آگے اور بھی آپ کو ہوتا ہے علوم جو ہے وہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ پھر مطلب اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، انفارمیشن بہت رسائی آسان ہوگی، اس کے بعد بایو ٹیک کا دور آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اسپیس ٹیک کا دور آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اب اور تیزی سے بدل رہی ہے۔ تو وہ اکبر علیہ میں ہمیں یاد آتے ہیں کہ وہ یہ باتیں اس دور میں ہمیں کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافیت وہ کیا کرتے تھے۔ تو پھر ہم انہیں ایک دفعہ ہمیں یاد ہے، ہمارے دوست ہیں ارشد مجید بدر، شاعر ہیں بڑے اچھے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹڈی سرکل میں ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ خط لکھ دیا، اور اکبر علی ایم نے کوئی کتنے صفحات پر مشتمل نظریہ اضافیت کو ایکسپلین کر کے بھیج دیا۔ ایسے درویش آدمی تھے وہ، کیونکہ علمی آدمی تھے صاف ظاہر ہے، اور کوئی مطلب ان کے اندر ایسی کوئی چیز تھی نہیں، انا پرستی فلاح اور کوئی تکبر کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اتنا بڑا لیٹر لکھ کے ہمیں بھیج دیا۔ تو بہت سے واقعات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اس سفر میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اب تو ہم یہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانیت جو ہے اس کو یکجا ہونا ہوگا دنیا جہان میں، تمام قسم کے جو تعصبات سے بالا تر ہو کر اصل میں انسان ہیں۔ تو انسان بننا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہی ہم نے دیکھا ہے کہ انسان بنایا جائے، انسان بننا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے، اور لوگ ہمیں جانور بننے پر اور جو ہے مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں انسان بننا چاہیے، اور سب جو عقیدے ہیں، مذاہب ہیں، وہ ہر ایک کی اس کی عزت کرنی چاہیے، لیکن کسی پر تھوپنا نہیں چاہیے اپنا کوئی عقیدہ۔ ہر آپ کا عقیدہ ہے تو دوسرے کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ آزادی فکر جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ جو جہاد انڈسٹری کا کاروبار، اور اب یہ عمران خان وہ جہاد انڈسٹری لے کے پھر رہا ہے، اور اس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو اس دور میں جب یہ ساری کہانی چل رہی تھی جہاد انڈسٹری کا، جہاں کاروبار شروع ہوا، ضیاء الحق ٹائپ کے لوگ اور اس کے ساتھ اور بھی ہمارے جنرلز تھے وہ شامل تھے، انہوں نے یہ گھناؤنا کھیل رچایا۔ اور اس کے بعد بھی مشرف ٹائپ کے لوگ، تو مشرف دور میں جب وہ دہشت گرد قرار دیے گئے تو اس میں لوگ آئے جو پیدا ہوئے، وہ اب وہ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ان کو بیچاروں کو بھی اس بات کی یہ نہیں سینس نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ بھائی یہ جہاد انڈسٹری جو ہے وہ طالبان وغیرہ جو ہیں یہ بیسیکلی سامراج کے ہی پالتو ہیں، انہوں نے ہی ان کو سرمایہ دیا، انہوں نے ہی ان کو اسلحہ دیا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ سوویت یونین کے خلاف، جو اب رشیا ہے اس کے خلاف استعمال کیا بھائی، اور اب بھی وہ استعمال کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ جو عرب سپرنگ تھی 2011 کی مصر میں، تو اس کو جو ہے وہ ایک مطلب بادشاہت کے خلاف تھی موومنٹ، اس کو سامراج نے جو ہے فرقہ واریت میں چینج کر کے وہاں آمریت نافذ کر دی۔ ایک بادشاہ سے جان چھوٹی تو جو ہے مرسی ٹائپ کا وہ عامر آ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سامراج ہوتا ہے یہ گناؤنی چکر چلتا رہتا ہے، اور وہ جو آج بھی وہی کھیل ہمارے یہاں پر دیکھیں نا، ایک طرف امریکن ہیں اور دوسری طرف چائنیز ہیں۔ تو چین والے یہاں ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے اگر ان کو یہ راستہ سوٹ کرتا ہے، اور پرانے دور سے ہے شاہراہ ریشم، آپ کو پتہ ہے یہاں سے آج کی تھوڑی ٹریڈ ہو رہی ہے۔ تو اگر اب وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے تو بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں وہ سامراجی ایجنٹ، وہ یہاں ایجنٹی کر رہے ہیں، ایجنٹوکریسی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کھیل ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا سپریم کورٹ، یہ پارلیمنٹ، یہ فلاں، یہ ایجنٹوکریسی ہو رہی ہے ساری۔
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ہے امریکی کیمپ کی طرف تیزی سے چلے جا چکے ہیں، بلکہ وہاں صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے میرا خیال ہے کہ اب چائنا کی طرف وہ جانے کی بھی کوششیں ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں اور جاری ہیں۔ تو یہ ساری اصل پیچھے جو کہانی ہے، برحال جو یہ جو روشن خیالی ہے، جو فکر ہے، یہ جو انلائٹنمنٹ ہے، یہ جو ماڈریشن ہے، اگرچہ مشرف صاحب نے یہ نا انلائٹن ماڈریشن کی بات کی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ کوئی مخلص نہیں تھے۔ تو برحال اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات میں جو ہے آپ سب دوستوں سے بار بار کرتا ہوں کہ جناب کوئی مسیحا وغیرہ کوئی بھی فرشتہ بٹھا دے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ خود احتسابی نہیں کریں گے، اور جو اپنے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان کا پکڑ لیں، ان کو احتساب کریں۔ یہ گراس روٹ لیول پہ اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو پھر جو بڑے لیول تک بھی وزیر اعظم بھی جو ہے وہ کرپٹ نہیں رہے گا۔ تو یہ نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے آپ سلسلہ ہمیں چلانا چاہیے۔ اوپر سے نیچے کی طرف بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، پارٹیوں کے لوگ ہیں، وہ بھی ڈکٹیٹرشپ کے قائل ہیں، وہ اپنے تمام اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پی ڈی ایم والے ہیں، یہ تو پچھلے 40 سال سے رکھ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب 4.25 سال آئے تو انہوں نے بھی اپنے اختیارات جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، پھر انہیں کرپٹ ٹولوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلے بڑے ڈاکو کہا کرتے تھے، اب وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ ویئر لائز دا ڈفرینس؟ تو ڈفرینس یہی ہے کہ ہمیں خود اپنا احتساب ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے، اور اپنی جو مطلب جو ہمارے یعنی حلقے ہیں وہاں پر جو بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اب یہ الیکشن ہوں، کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں گے، پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو برحال اگر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کینڈیڈیٹس کو جو ہے بغیر کسی پارٹی کی تمیز کے کہ یہ فلاں پی ٹی آئی ہے، یہ نون لیگ ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یا فلاں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کیسا ہے، تو اس کو دیکھیں۔ اگر وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ صحیح کام کرتا ہے تو اس کو ووٹ دیں، نہیں کرتا دفع کر دیں اسے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یورپ میں، امریکہ میں اور ترقی یافتہ ممالک میں ہے ہی۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوئے، تو وہاں ایک مسلمان ہے، وہ ایک حلقے سے جیتا ہے، اور وہاں پر 98% نان مسلمس تھے۔ اب انہوں نے کیوں اس کو سلیکٹ کیا؟ حالانکہ مذہبی بنیاد پر دیکھتے تو اس کی سلیکشن نہیں بنتی تھی۔ انہوں نے اس کا کام دیکھے، یار یہ کام صحیح کرتا ہے، تو اب یہ کام دیکھے، یہ ساری تفریقیں، خاندان، گروہ، نسل، فلاں، یہ وہ، آپ یہ دیکھیں کہ کون سا بندہ چاہے کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، اس کو دیکھیں کام اس نے صحیح کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ تو برحال ہم نے یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں جناب۔ سارے جو نظریات ہیں ان کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب انسان بنیں۔ انسان بننا آسان نہیں ہے، انسان بننا بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ ہمیں جانور بننے پر مجبور کر رہے ہیں، تلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں جانور بنا رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، جو ہمیں روزی روٹی کے چکر میں پھنسا دیا ہے، یہ جو ہاتھی لڑ رہے ہیں آپس میں، انہوں نے ہمیں روزی روٹی کے چکر، مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ ہماری اب ساری اسٹرگل جو ہے وہ ایون اچھے خاصے مڈل کلاس لوگوں کی بھی اسٹرگل جو ہے وہ اپنی روزی روٹی پوری کرنے پر لگ رہی ہے۔ تو یہ انسانی لیول نہیں ہے، انسانی لیول اس سے اوپر شروع ہوتا ہے۔ جب آپ روزی روٹی سے کے مسئلے سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ کی جو فکر ہوتی ہے، جو شعور ہوتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے۔ جو لوگ روزی روٹی کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں وہ کبھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ تو ہمیں جو ہے یہ اس سے انکار کرنا ہوگا۔ یہ جو روزی روٹی کے چکر میں ہمیں پھنسا دیا گیا ہے، یہ ان سب نے جو ہے مل کے پھنسایا۔ اس میں آپ کی جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیشینز ہیں، آپ کی بیوروکریسی ہے، یہ سارے جو ہے انہوں نے لوٹ مار ایسی کر رکھی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ بالکل غلام ابن غلام بنا کے رکھ دیا۔ اگر اسلامی فکر کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی سوچ نکلتی ہے۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ غلامی نامنظور۔ اسلام نے، آپ نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جو غلام بناتے تھے قریش کے سردار، ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا، اور باقاعدہ غلاموں کو جو ہے ایون اب اپنا بیٹا بنا لیا، اور ایک کو ایک بہت بڑا مؤذن بھی بنا دیا۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، اور یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر سوشلزم کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، بات ٹھیک ہے، لیکن سوشلزم
کے ذریعے جو وہ حل دیتا ہے وہ اس کے حوالے سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے یا پرولیٹیریٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اسلام کو بھی دیکھیں، وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے عمران خان، پتہ نہیں کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، تو وہ بھی وہ بھی طبقاتی تقسیم کو مٹاتی ہے، اور یہ جو مارکسزم ہے، سوشلزم ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ ہاں، یہ جو سرمایہ دار ہے یہ غلام بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ابھی جو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی پاور آنے کے بعد آپ نے دیکھا ان سرمایہ داروں نے 2 ورلڈ وارز کر کے کروڑوں لوگ مارے ہیں، اور ابھی بھی یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، دہشت گرد بنانے، اور اس سے بھی بے شمار معصوم لوگوں کو تحت تیگ کر دیا ان لوگوں نے، اور آگے جا کے ان کے پاس اور پاورز بڑھنے والی ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹک ٹیکنالوجی اور فلاں یہ وہ، اور پھر بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے کلوننگ کر کے یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے۔ تو اس لیے جتنے بھی امن پسند لوگ ہیں اور جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں، میری ان سے گزارش ہے، یہ کچھ میں نے سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جناب آپ یہ جو گھناؤنی سازش میں لگے ہوئے ہیں سرمایہ دار، چند مٹھی بھر سرمایہ جنہوں نے سرمایہ پر قابض ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا کہ وہ دنیا کو ڈسٹرائے کرنے آپ ذرا جو فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں ذرا ان کو دیکھ لیں، وہ بیماریاں ملا دیتے ہیں اور پھر اپنی میڈیسن بیچتے ہیں۔ یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں، ہمارا ہی پانی جو ہے ہمیں مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، تو ان کی بات کریں۔ ملٹی نیشنلز ہمیں لوٹ مار کر رہی ہیں، یہ IMF ہے، وہ ورلڈ بینک ہے، یہ ہمیں لوٹ مار کر رہا ہے۔ ہمیں یہ جاگنا ہوگا، اچھے انسان بننا ہوگا، اور گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ ہمیں احتساب کرنا ہوگا، پہلے اپنا احتساب اور پھر اپنے کینڈیڈیٹس کا احتساب۔ یہ ہم اگر کر لیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم غلامی سے بھی بچ جائیں، اسلام کی بھی کوئی خدمت کر سکتے ہیں، یا جو سوشلسٹ ہیں وہ بھی اپنے سوشلزم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہمارے مسلمانوں کی اور سوشلسٹوں کی جو حالت اس وقت ہو چکی ہے، درگت بن رہی ہے، وہ پھر وہ یہی بنتی رہے گی جب ہم اس کو نہیں سمجھیں گے۔ ذرا آزادانہ طور پر جو ہے ہم دوسرے لوگوں سے نفرت نہیں کریں گے، ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور بتائیں گے ان کو یہ باتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری یہ گفتگو سنی، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو میرا کچھ باتیں اگر کوئی ناگوار بھی ہوں گی تو اس کے لیے معذرت، لیکن کیونکہ یہ میں نے آزادانہ طور پر اپنا فکری سفر آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ کچھ کیا ہے، کچھ طے کیا، کچھ چیزیں سمجھی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اور پھر کسی اور موضوع پر اسی طرح سے گفتگو ہوگی۔ اگلے ویلاگ تک عاصم شجاعی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل عاصم شجاعی آفیشیل اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور میری ویڈیوز کو کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔